تھا، یزید پاگل تھا، بیوقوف تھا، وہ بیعت لے لیتا، لیکن ان کو تو نہیں چھوڑتا نا جنہوں نے بلایا تھا، جو اصل سازشی تھے، ورنہ 4 مہینے تک تو وہ بیٹھے رہے مکے میں، کچھ نہیں کیا حسین نے۔ انہوں نے کہا حسین کا خون بچتا ہے، یہ زندہ رہتے ہیں تو ہم مارے جاتے ہیں، اور اگر حسین شہید ہو جائیں تو ہماری جان بچ جائے گی۔ اپنی انہوں نے جان بچا لی، اس لیے آپ دیکھیں حسین کے قافلے میں جتنے بھی شہید ہوئے یہ سب کے سب بنو ہاشم کے لوگ ہیں، ایک بھی کوفی نہیں مارا گیا۔ حسین کے ساتھ بھی مکے سے کوفی ہیں، ایک بھی نہیں مارا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، میں آپ کے سامنے نقشہ رکھ کے سمجھا دوں گا کہ یہ مسئلہ کتنا واضح ہے، بس دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے، ماننے کے لیے قلب سلیم چاہیے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مکہ ہے، اور یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے وہ راستہ جو حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ تک پہنچنے کے لیے اختیار کیا ہے۔ یہ وہ منزل ہے سالبیہ کی، جہاں پر حسین رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع مل گئی تھی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ یہ منزل ہے سالبیہ۔ یہاں پر سے واپس جانے کو جب کہا تو مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ ہم نہیں جانے دیں گے، آگے چلیں۔ یہ کوفہ، یہاں پر 3 مطالبات رکھے کہ میں یزید کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ آخری مطالبہ کہ انا دو یزید علی ید یزید فهو ابن عبدی، اور اس کے بعد سفاری نہیں کہا، پھر اس کے بعد یہ کربلا ہے۔ اب آپ دیکھیں حسین کے پاس اس مقام پر کربلا کے کوفہ کے مقام پر 3 نہیں 4 راستے ہیں، یا تو واپس جائیں، واپس جانے نہیں دے رہے، دائیں طرف جائیں تو یہ قافیہ اور بصرہ کا علاقہ ہے، اور یہ قافیہ اور بصرہ ہے، اور اگر آگے جاتے تو یہ تقریب کا علاقہ ہے جو عراق کے سابق جو صدر تھے صدام، اس کا یہ آبائی شہر ہے۔ یہ جاتے چاہیں تینوں مقامات میں سے ایک طرف بھی جاتے، نہ پیچھے جاتے، نہ تقریب کی طرف، نہ بصرہ اور قافیہ کی طرف، یہ جاتے ہیں دمشق والے راستے پر۔ یہ کربلا ہے جہاں پر شہید ہو رہے ہیں۔ یہ کم بیش 60 میل کا فاصلہ ہے کوفہ سے کربلا تک۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، آپ گوگل کو دیکھ لیں، سارا کچھ اس میں مل جائے گا۔ یہ جب یہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اب حسین رضی اللہ عنہ اگر چند دن ان کو اور مل گئے مہلت، یہ 1 ہفتے کے اندر اندر دمشق پہنچ جائیں گے، اور جہاں دمشق پہنچے ہمارے لیے موت ہے۔ انہوں نے وہی کام کیا جو پہلے کر چکے تھے جنگ جمل میں بھی، کہ دونوں طرف سے لڑائی کے تیر چھوڑے اور جنگ جمل کروائی۔ انہوں نے یہاں پر بھی یہی کیا کہ حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بے یار مددگار شہید کر دیا۔ باقی یہ پیاس کے قصے یہ سارے کے سارے ڈرامے اور افسانے ہیں جو یہ کرتے ہیں، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ یہ قریب نہر فرات بہ رہی ہے۔ آپ تو کراچی کے رہنے والے جانتے ہیں کہ جہاں سمندر اور دریا قریب ہو وہاں تو چند میل کے اوپر اگر آپ کھودیں تو چند فٹ کے بعد پانی نکل آتا ہے، اور وہ قافلے کے اندر ان کے پاس ساری چیزیں 3 دن وہاں رکے، اور رکے بھی کیا ہے؟ وائس کہتا کیا ہے؟ کہتا عمر بن سعد سے حسین نے کہا کربلا میں اس سے کیا ہے۔ عمر بن سعد کہتا ہے حسین تم راتوں رات نکل جاؤ، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ کہتا ہے حسین ساری رات چلتے رہے، صبح دیکھا تو وہی کربلا۔ عمر بن سعد نے صبح کہا آپ گئے کیوں؟ کہتا ساری رات چلاؤ، صبح تو کربلا ہی تھا۔
انہوں نے کہا اچھا اس رات چلے جاؤ. وہ دن وہی گزارا, پوری رات چلتے رہے, حسین چلتے رہے قافلے کے ساتھ. صبح دیکھا تو کربلا. 3 دن تک یہی ہوتا رہا, 3 راتیں چلتے رہے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس کے معنی تو نہ عمر بن سعد کا قصور ہے, نہ ابن زیاد کا قصور ہے, نہ شبر کا قصور ہے, نہ یزید کا قصور ہے. یہ تو اللہ ہی نہیں نکلنے دے رہا تھا ان کو کربلا سے باہر, کہ خود جا رہے ہوتے ہیں اور اللہ ان کو نکلنے نہیں دے رہا تھا کربلا سے. تو یہ ایسے ڈرامے ہیں جو ہر سال اسٹیج کیے جاتے ہیں شام غریبہ کے نام پر. خیر اگر یہ دمشق پہنچ جاتے تو مسئلہ حل ہو جاتا, لیکن یہ دمشق پہنچنے نہیں دیا. اب آپ کے سامنے میں آپ بتاتا ہوں کہ حسین اور یزید ان کے درمیان تعلق کیا ہے, رشتے داریاں کیا ہے. یہ دیکھیں علی رضی اللہ عنہ ہے, یہ ان کے ایک دوسرے بھائی جعفر, یہ طالب اور یہ عقیل, مسلمین کے بیٹے, مسلم عقیل. مسلم عقیل کا ایک بیٹے کا نام ہے یزید, مسلم عقیل کے بھائی کا نام ہے یزید, ایک بھائی ہے عثمان, تیسرا ہے مسلم. یہ حسین رضی اللہ عنہ, یہ ان کا بیٹا ہے علی اکبر جو کربلا میں شہید ہوا ہے. علی اکبر یہ تو سب جانتے ہیں, علی اکبر کربلا میں شہید ہو گیا. بات اس کا ہے حسین رضی اللہ عنہ, کوئی ماں بھی ہوگی نا, کوئی ماں بھی ہوگی نا. ماں کا نام سنو, ماں کا نام ہے لیلا بنت میمونہ بنت ابو سفیان. یہ ابو سفیان کی نواسی ہے, امیر معاویہ کی یہ پھوپھیزاد بہن کی بیٹی ہے, اور یزید کی پھوپھیزاد بہن ہے لیلا. ان کا بیٹا ہے علی اکبر. یعنی یزید جو ہے علی اکبر کا رشتے میں ماموں لگتا ہے. اب آپ سوچیں کتنا قریبی رشتہ ہے. دوسرا رشتہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جعفر جو ہے ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر, انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو منع کیا, مت جاؤ مت جاؤ. ان کے نکاح میں زینب تھی, زینب کو منع کیا, تم بھی نہیں جاؤ گی, میری بیوی ہو. انہوں نے کہا نہیں میں جاؤں گی بھائی کے ساتھ. تو انہوں نے کیا کیا, کہا ٹھیک ہے جاؤ, طلاق دے کر فارغ کر دیا زینب کو. اور یہ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفے کی طرف روانہ ہو گئی. یہ عبداللہ جو ہے عبداللہ بن جعفر, اس کی بیٹی ہے محمد. یہ حسین رضی اللہ عنہ کی چچا بھائی کی بیٹی ہے, یعنی بھتیجی لگی, اور اس کا شوہر ہے یزید بن معاویہ بن ابو سفیان. تو یزید کے گھر میں کون ہے؟ حسین کی بھتیجی ہے, چچا بھائی کی بیٹی ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ساری خواتین جو ہے یہ سب کی سب بنو امیہ کو, یزید کے خاندان کو حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں نے دی ہیں. یہ حضرت حسن ہے, ان کی یہ 6 پوتیاں ہیں. ایک حسن کے بیٹے زید کی بیٹی, ایک حسن کے بیٹے حسین ان کی بیٹی سیدہ ختیجہ, حضرت حسن مسنا یہ حسن کے بیٹے, ان کی 4 بیٹیاں, چاروں کے چاروں یہ اور 2 یہ پوتیاں. حسن کی یہ 6 پوتیاں یزید کے خاندان کے اندر ہے, بنو امیہ کی یہ بہو ہے. آپ سوچیں, اور یہ واقع کربلا کے بعد بھی نکاح ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ یہ واقع کربلا سے پہلے نکاح ہوئے تھے بعد میں نہیں ہوئے, بعد میں بھی نکاح ہوئے. اسی طرح آپ دیکھیں جعفر جو حضرت علی کے بھائی ہیں, ان کے بیٹے عبداللہ, دوسرے بیٹے محمد کی بیٹی ہے رملہ, یہ بیوی ہے بنو امیہ کے خلیفہ سلمان بن ہشام. عبداللہ کی یہ بیٹیاں ہیں, ایک بیٹی 2 بیٹی, یہ دونوں بیٹیاں یزید کے خاندان میں. ایک تو خود یزید کی بیوی ہے, دوسری عبد الملک بن مروان کی
بیوی. تو یہ دنیا میں ہر جگہ اصول ہے کہ انسان بیٹیوں کی جو نکاح کی بات کرتا ہے اپنے دوستوں میں، اپنے قریبی جان پہچان والوں میں، محبت کرنے والوں میں کرتے آئے. دشمنوں میں تو کوئی بیٹی نہیں دیتا خوشی خوشی. یہ عجیب بات ہے. نبی بھی بیٹیاں دے، 3 بیٹیاں نبی نے دی بنو امیہ کو، 2 عثمان کو اور تیسری ابو العاص جن کی بیٹی امامہ ہے جو حضرت علی کی بیوی بنی بعد میں. کہنے کا معنی یہ ہے کہ یہ دونوں خاندان، ان کی کوئی خاندانی لڑائی نہیں تھی، یہ تو آپس میں اس طرح شیر و شکر تھے. وقت نہیں ہے، میں ایک اور نقشہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ 1 2 4 نہیں، کتنے ہی نکاح انہوں نے بنو امیہ اور بنو ہاشم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیے. یہ بنی عبد مناف ہے، ان کے 4 بیٹے ہیں. یہ بنو ہاشم ہے اور یہ بنو امیہ ہے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 بیٹیاں ام کلثوم، رقیہ اور زینب، یہ تینوں بنو امیہ کو دیے. ایک بیٹی فاطمہ بنو ہاشم کو دیے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری نسبت ہے بنو امیہ سے وہ یہ ہے کہ آپ نے ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہے ان سے نکاح کیا ہے، ام المومنین ہے، اور یہ یزید کی پھوپھی لگتی ہے. یزید کی پھوپھی لگتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید کے کیا لگے؟ پھوپھا لگے. اب آپ سوچیں کتنا قریبی رشتہ ہے. اور بیٹے ہونا، پوتے ہونا، نواسی ہونا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے. بھائی میں کسی کا بیٹا ہوں، میرے اختیار میں تھا میں اس کا بیٹا بن جاتا. کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ اپنے باپ کو چوائس کر لے، تو اللہ کا اختیار ہے. لیکن نکاح کرنا یہ تو انسان کے اختیار میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے ام حبیبہ سے نکاح کیا ہے. تو اس اعتبار سے یزید کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پھوپھا لگے. آگے چلے، یہ وہی میمونہ ہے جو ام حبیبہ کی بہن ہے اور ان کی بیٹی لیلا ہے جو حضرت حسین کی بیوی ہے اور علی اکبر ان کا بیٹا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو امیہ کے درمیان ایک اور رشتہ بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی عروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی بہن ہے. تو آپ سوچیں یہ اتنے قریبی رشتے دار ایک دوسرے کے ساتھ. تو قرآن نے صحیح کہا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم ہیں. تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے، ان کو پاؤ گے رکوع اور سجود کرتے ہوئے. یبتغون فضلا، یہ فضل تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی رضامندی تلاش کر رہے ہیں، اس کی رضامندی چاہتے ہیں. اور اس رضامندی کے لیے انہوں نے مال خرچ کیا، جانیں اللہ کی راہ میں لٹا دی. اب اگر کوئی ان کو برا بھلا کہے تو پھر امام مالک کا فتویٰ جو محدثین اور مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ وہ اسی آیت کے تحت کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، تو کہتے ہیں یہ جو کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابہ کی فصل کو دیکھ کر دل میں جلتے لیغیظ بہم الکفار، تو کہیں گے اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ کر جلتے، اور کہا کہ ان میں یہ رافضی، یہ شیعہ ہے جو صحابہ کے ان کھیتی کو
دیکھ کر چلتے ہیں۔ امام مالک اس دور میں کہتے تھے کہ یہ رافضی، یہ شیعہ کافر ہے۔ اس کفر اور اس شرک سے، اس گمراہی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، ام المومنین رضی اللہ عنہا اور امیر معاویہ، عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، یزید، ان کو مان لو گے، یہ تمہاری جان چھٹ جائے گی ہمیشہ کے لیے جو پیٹ رہے ہو۔ اور اگر نہیں مانو گے تو پھر وہ زینب کا خطبہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، پیٹتے رہو گے، یہ ذلت و رسوائی کا داغ تمہارے چہرے سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔